ایک اور حدیث پاک، ابھی جو حدیث پاک پڑھی گئی، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال رسول پاک علیہ السلام کی خدمت کی ہے، یہ فرماتے ہیں ایک دفعہ رسول پاک علیہ السلام نے مجھے بڑے پیار سے کہا، یا بنی، اے میرے بیٹے۔ بڑا محبت والا انداز ہے۔ حضرت انس کو آپ فرماتے ہیں، یا بنی، اے میرے چھوٹے سے بچے، اگر تو یہ کر سکے، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل، اگر تو ساری کوشش محنت کرنے کے بعد یہ کر سکے کہ تیری صبح، تیری شام، تیری زندگی اس حالت میں گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، یہ ضرور کر لینا۔ آج پتہ نہیں کیسی زندگی ہم نے اختیار کی ہیں، دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں، اور بغض بھی کن کا؟ اپنوں کا۔ کسی کے دل میں بھائی کا بغض ہے، کسی کے دل میں خالو کا بغض ہے، کسی کے دل میں چچا کا بغض ہے، کسی کے دل میں اپنوں کا، اپنے رشتہ داروں کا بغض، اور اتنا بغضوں سے بھرے ہوئے، ان بغضوں سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اس بغض سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہم نے کون سی زندگی اختیار کی ہے۔ اس دل میں ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل، اے میرے بیٹے، حضرت انس سے فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام، اگر تو کر سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کرنے کے لیے تجھے کوئی بھی قیمت دینی پڑے، کچھ بھی تجھے کرنا پڑے، یہ ضرور کر لینا۔ اپنے دل کو کسی کی بھی کھوٹ سے پاک رکھنا، دن کو بھی، رات کو بھی، صبح کو بھی، شام کو بھی۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف ایک چیز اگر بندہ سیکھ لے تو یہ چیز بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ میں ذاتی طور پر ایک گھرانے کو جانتا ہوں، بہت مالدار گھرانہ نہیں ہے، متوسط قسم کا، بہت علم والے نہیں ہیں، یہ نہیں کہ کوئی علماء کا گھرانہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے، عام قسم کے مسلمانوں کا ایک گھرانہ ہے۔ اتنا آپس میں پیار، اتنی آپس میں محبت کہ میں خود حیران ہوا کہ لڑائیاں کبھی نہ کبھی گھروں میں ہو ہی جاتی ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، کبھی بھی نہیں لڑتے۔ بھائی بھائی پر جان دے رہا ہے، عورتوں کے اندر بھی ایسے، بہت ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اور اتحاد۔ ان میں سے ایک بندے سے میں نے پوچھا کہ آخری تم کرتے کیا ہو کہ تمہیں یہ نعمت کہاں سے مل گئی؟ کہا کہ ہم کوئی بہت بڑے دین جاننے والے لوگ تو ہیں نہیں، نہ کوئی دنیا دار، متوسط قسم کے، عام قسم کا ایک گھرانہ ہے ہمارا، لیکن ساری زندگی ہمارے والد صاحب جب بھی ہمیں آپس میں بیٹھا کرتے تھے تو ہمارے والد صاحب یہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ دیکھو دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لیے لڑائی کی جائے۔ دنیا، یہ جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، یہ مال، یہ مکان، یہ پیسے، یہ اتنے قابل نہیں ہے، یہ اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ اللہ قارون کو بھی دے دیتے ہیں، فرعون کو بھی دے دیتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو بھی مل جاتی ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس دنیا کی وجہ سے تم دو بھائی آپس میں لڑو۔ ایک بھائی نے زیادہ لے لیا، تمہارا لے لیا، کیا فرق پڑ گیا؟ بھائی ہے تمہارا۔ بہن نے لے لیا، کیا ہو گیا؟ کسی رشتہ دار نے تم سے لے لیا، کیا ہو گیا؟ اللہ دے دیں گے اور دے دیں گے۔ دنیا کے لیے، دنیا اس قابل نہیں ہے کہ کبھی تم اس کی وجہ سے آپس میں لڑائی کرو۔ کہا وہ ایسا والد صاحب نے بچپن سے جوان ہونے تک ایسا دماغوں میں بٹھایا تھا، اللہ ان کا بھلا کرے، کہ واقعی دنیا اس قابل نہیں ہے، یہ ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا۔ لڑائی ہوتی ہے کہ پیسوں کی وجہ سے ہے، کہیں نہ کہیں دنیا بیچ میں آ کر ٹانگ اڑاتی ہے، جس کی وجہ سے بھائی بھائی سے لڑتا ہے، جس کی وجہ سے عداوتیں ہیں، جس کی وجہ سے دشمنیاں ہیں، جس کی وجہ سے یتیموں کا مال کھانا ہے، جس کی وجہ سے تنگ کرنا ہے۔ یہ صرف دنیا 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 دنیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تو یہ کر سکے کہ تیری زندگی ایسے گزرے کہ تیرے دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو کسی کے لیے، ففعل، یہ کر لینا۔ آگے فرمایا کہ جو یہ کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ 2 سوال تھے، کون وہ خوش نصیب ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جن کو ملے گی، ساتھ ملے گا؟ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال، ہاں کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، دل کو صاف کر لو۔ بڑا ہم نے گند کے ساتھ زندگی گزار کر دیکھ لیا، کچھ نہیں ملا،
راتوں کی نیند خراب ہوئی ہے، چین ختم ہوا ہے، سکون ختم ہوا ہے، پریشانیوں کی زندگی ہم نے گزاری ہے۔ دیکھنے والا کتنا ہی ہمیں مالدار نہ آتا ہو، جی بڑی اچھی گاڑی ہے، اندر سے پوچھ کے دیکھو بیچارہ مرنے کے لیے تیار ہے۔ راتوں کو نیندیں نہیں آتی کچھ لوگوں کو، اس لیے کہ ہم جس راستوں پر چلے ہیں وہ راستے گندے تھے، جس مقصد کے ساتھ جیے ہیں وہ مقصد خراب تھے، گندے تھے۔ چھوڑیں ان مقصدوں کو، مسلمان بن کر جینا سیکھیں، پھر دیکھیں کتنی اطمینان والی زندگی ملتی ہے۔ مسلمان بن کر جینا سیکھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ پاک کیسے اپنے انعامات فرماتے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ نعمت حاصل کر سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک ترمذی شریف کی جو ابھی سنائی، دلوں کو صاف رکھنا سیکھیں ہر ایک سے، کسی کا میل دل میں نہ رکھیں، معاف کرنا سیکھیں، لوگوں پر خرچ کرنا سیکھیں، لوگوں کو دینا سیکھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی سامنے سے گزرے، وضو کر کے آئے تھے اور اس کی وجہ سے پانی کے قطرات ان کی داڑھی سے بہہ رہے تھے، تازہ تازہ وضو کر کے سامنے سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرمایا، اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس آدمی کو دیکھ لے۔ مجلس ختم ہو گئی۔ اگلے دن بھی یہی منظر، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی صحابی اسی طریقے سے تازہ وضو کیا ہے اور داڑھی کے اندر سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں اور وہاں سے گزرے، پھر آپ نے وہی کلمہ فرمایا، کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس بندے کو دیکھ لے۔ تیسرے دن پھر یہی منظر ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 3 دفعہ ایک بات میں نے سن لی، میں نے عہد کر لیا کہ میں جا کر ان کے کسی خاص عمل کے بارے میں تحقیق کروں گا۔ ان کے گھر پہنچ گئے، چچا جان گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اپنے گھر میں رہ نہیں سکتا، آپ مجھے اپنے گھر میں 3 دن کے لیے مہمان بنا سکتے ہیں؟ کہا ہاں بیٹا رہ سکتے ہو۔ ٹھہر گئے۔ فرماتے ہیں کہ رات ساری کی ساری آنکھ نہیں جھپکی، آنکھیں کھول کر دیکھتا رہا کہ کرتے کیا ہیں۔ عشاء پڑھ کر آئے، آ کر لیٹ گئے۔ ساری رات انہوں نے نہ وضو کیا، نہ انہوں نے تہجد پڑھی، نہ کوئی لمبا چوڑا کوئی عمل کیا، صرف یہ کرتے رہے کہ رات کو جب لیٹے ہوئے کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے اور پھر صبح کو اٹھ کر نماز کے لیے آ گئے۔ اگلے دن بھی ایسے ہی، تیسرے دن بھی ایسے ہی، کوئی خاص عمل مجھے کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ تیسرے دن میں نے کہا چچا جان میں آپ کے گھر میں مہمان آیا تھا اس لیے کہ 3 دفعہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے بارے میں یہ جملہ فرمایا تھا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے، اور میں تحقیق کرنے آیا تھا آخر آپ کرتے کیا ہیں؟ کہا بیٹا کچھ نہیں کرتا، صرف ایک کام کرتا ہوں کہ اپنے دل کو تمام مسلمانوں سے صاف رکھتا ہوں، میرے دل میں کبھی بھی کسی بھی مسلمان کے بارے میں کدورت نہیں ہوتی، کسی مسلمان کے بارے میں نفرت نہیں ہوتی، کسی مسلمان کو میں اپنے سے گھٹیا نہیں سمجھتا۔ ہر مسلمان کو اس کے کلمے کی وجہ سے، اس کی نماز کی وجہ سے، اس کے روزے کی وجہ سے، اس تصور کی وجہ سے کہ وہ اللہ کا ماننے والا ہے اپنے سے اعلیٰ اور افضل سمجھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بالکل یہی ایک بات ہے جس کی وجہ سے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی فرمایا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انتقال کا وقت قریب آیا، جتنا جتنا انتقال کا وقت قریب آتا ہے چہرے پر رونق اور چہرے پر خوشی زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ لوگوں نے کہا جی یہ تو وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں تو ہر آدمی خوف زدہ ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہونے والا ہے اور دنیا چھوٹتی ہے، آپ کو کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کی مسکراہٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے چہرے کی چمک کے اندر اضافہ ہوتا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اصل میں 2 عمل ایسے ہیں کہ وہ ساری زندگی میں نے اس پر بڑی محنت کی ہے، آج مجھے اللہ کے فضل سے امید ہے کہ میری جان نکلتے ہی سیدھا میں جنت میں پہنچ جاؤں گا۔
ایک تو میں نے یہ کام کیا کہ ساری زندگی اپنی زبان کو بڑا کنٹرول دیا ہے، ایک جملہ بھی میں نے فضول بات نہیں کی، ساری زندگی میں نے گزاری ہے، کوئی لغو بات میری زبان سے نہیں نکلی، بہت پکڑ کے رکھا ہے اپنی زبان کو، لگام دے کر رکھا ہے اپنی زبان کو، جھوٹ اور بری بات اور بہتان اور الزام تراشی تو دور کی بات ہے، بے فائدہ لا یعنی فضول بات بھی میں نے کبھی اپنی زبان سے نہیں کی۔ اور دوسرا میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں نفرت کو آنے نہیں دیا۔ یہ دو عمل میں نے بڑی محنت کی ہے ساری زندگی، یہ دو چیزیں میرے اندر ایسی ہیں کہ مجھے مرنے کا کوئی غم نہیں ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جنت پوری کی پوری میرے لیے انتظار میں ہے۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے، کوئی نسبت نہیں ہے ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تھوڑی سی زندگی بندہ محنت کر لے، اپنے دل کو ٹٹولتا رہے، دیکھتا رہے، اس میں کسی کی نفرت نہ آنے دے، آ جائے تو جلدی سے نکال دے۔ جس کی نفرت دل میں آئے، اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں علاج یہ ہے کہ اس کی تعریف کرنا شروع کر دو لوگوں کے سامنے کہ وہ آدمی بڑا اچھا ہے، اس کو میں نے اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی تعریف کریں گے، اس کی نفرت خود بخود دل سے نکل جائے گی۔ آسان کام ہے، کسی کی نفرت دل میں نہ آنے پائے، یہ بندہ جو عمل کر لے گا اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ ورنہ عقل کا فیصلہ تو یہ ہے کہ وہاں بھی کبھی بہت دوری ہونی چاہیے، اس لیے کہ کہاں ہم کہاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔